کیا میں بد نصیب ہوں؟ روزمرہ کچھ معاملات اٹک سے جاتے ہیں۔ بے روزگاری، بیماری، قرضے، مقدمے، بے وفائی، طلاق، رشتے کا نہ ہونا، بے اولادی، ان حالات میں ہمارا رویہ دعاؤں وظیفوں کے بعد یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، میں بد نصیب ہوں۔ یہ قسمت نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی زندگی کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ پریشانی کوئی بھی ہو، ہم نے اس کو لاشعوری طور پر سزا سمجھ لیا ہے۔ اللہ ناراض ہے، مکافات عمل ہے، ہماری عبادت میں کمی ہے۔ ایک ظالم خیال، رب صرف عبادت گزاروں کا ہے۔ اگر توجہ دیں تو احساس ہوگا غم تو پیچھے رہ گیا۔ اب جو ہم کر رہے ہیں وہ رب کا کام یعنی فیصلہ سنا رہے ہیں، جج کر رہے ہیں۔ جو سارے فیصلے رب نے بندے کے بارے میں کرنے ہوتے ہیں وہ ہم خود کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ باتیں غصہ، ڈپریشن اور مایوسی کو جنم دیتی ہیں۔ اذیت در اذیت کا سامان ہم خود کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے جو جزا و سزا کا جو تصور جوڑ دیا وہ خود ساختہ معاشرتی رجحانات اور محاوراتی تصورات پر مشتمل ہے۔ یہ نام نہاد کچے پکے علم کا نچوڑ ہے جو ہمیں نفسیاتی کرب میں مبتلا کرتا۔ کیا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہم نامکمل ہیں، ہمارے وجود سے رب کو لگاؤ نہیں، کوئی ناقابل معافی گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ایک شرمندگی دل میں جگہ لے لیتی ہے اور ہم اصل رب کے وجود سے جدا ہو جاتے ہیں۔ پس جس ذات کو طاقت کا سرچشمہ بنا کر ہم نے زندگی کا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا تھا اور خود کو نکھارنا تھا، وہاں ہم ایک کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زبان پر دعا کے الفاظ تو ہوتے ہیں پر دل خالی ہوتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے جب میرا بندہ پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ کہاں لکھا ہے عبادت گزار بندہ پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں؟ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ فرشتے اس کی عبادت میں دن رات مصروف ہیں۔ یہ سارے مایوس ہونے کے ہیلے ہیں۔ اللہ نے تو اس ابلیس کی مہلت مانگنے پر اسے بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، تو ہم تو اس کے بندے ہیں۔ طوفان میں کب نظر آتا ہے اور پریشانیاں طوفان ہی تو ہوتی ہیں۔ رب پر یقین کے سہارے چلتے رہیں۔ ایمان کا حصہ ہے کہ کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہو تو بھی ہم یقین رکھیں رب بہترین معاملہ کرنے والا ہے۔ ایک اور توجہ طلب حقیقت، کئی دفعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور متبادل صورتحال پیش آ جاتی ہے، دماغ معوف ہو کر رہ جاتا ہے۔ اتنی سختی کیوں آ گئی؟ ہم نے کیا غلط مانگ لیا؟ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ ان کی والدہ کی حالت کا اندازہ کریں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے سپاہیوں سے بچانے کے لیے دریا میں ڈالتی ہیں تو اللہ کے حکم سے دربار فرعون میں پہنچا دیے گئے۔ اللہ ناراض تھا کیا ان سے؟ بالکل نہیں، یہ اس کی حکمت تھی۔ انسانی آنکھ ہر دفعہ معاملے کا احاطہ نہیں کر پاتی۔ ایک اور زاویہ نظر کی مسلسل مشکلات کسی کے نااہل ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تمام واقعات حکمت کے بے شمار موتی لیے ہوئے ہیں کہ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، بازار مصر میں فروخت ہوئے، غلام بنے، الزام لگا، قید ہوئی اور آخر میں شاہ مصر کا مقام ملا۔ اگر ان کی زندگی کے ایک ایک واقعے کو الگ کیا جاتا تو کیسی قیامت تھی جو آئی، مگر سب ایک تسلسل جہاں تھا جو ظہور پذیر ہو رہا تھا۔ اللہ کا نظام ہے، وہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ اس کے برعکس ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے ایسے معاملات آئیں جیسے سالوں بعد اولاد ہوئی تو معذور، مشکلوں سے نوکری ملی تو حادثہ ہو گیا، نئے گھر یا دکان میں آگ لگ گئی، شادی ہوتے ہی
طلاق ہو جائے یا بیوہ ہونا، اس حال میں وہ صرف ایک منظر ہوتا ہے جسے دیکھ کر ہم فوراً پوری کہانی خود سے بنا لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ خوش نصیب یا بد نصیب ہونے کے لیبل جوڑ دیتے ہیں۔ تقدیر اور تدبیر کے سارے فلسفے بھی کھنگال مارتے ہیں۔ حاصل و محصول فقط مایوسی۔ اسی طرح بنیادی نکتہ عبادات کے ضمن میں عرض ہے کہ یہ فرض ہیں پر ان کے ساتھ خواہشات کے نتائج وابستہ کرنا خود کو اذیت میں مبتلا کرنا ہوتا ہے۔ عبادت تو رب کے ساتھ محبت اور وابستگی کا اظہار ہے۔ دینے کا وعدہ تو اس نے ہر حال میں کیا ہے، صرف ذہن میں رکھیں اللہ میرا مالک اور خیر خواہ ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے میرے لیے خیر ہے۔ ہمارے حساب سے جو محرومی کے معاملے ہیں اس کو رب کے حوالے کر دیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم ذرائع کی روشنی میں معاملات سے نتائج اخذ کرتے ہیں اور رب ذرائع پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا حکم ہو تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلاتی، پانی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دے دیتا ہے۔ ایمان کا لیول گہرا ہوگا تو احساس ہوگا کہ ہر معاملہ اللہ چلا رہا ہے، کچھ بھی خود بخود نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس کائنات کا خالق، مالک اور چلانے والا ہے۔ وہ جب چاہے کائنات کے کسی بھی اصول میں تبدیلی کر سکتا ہے۔ اللہ ہماری زندگی کو ہم سے بہتر سمجھتا ہے اور جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ اس کا بھی کامل علم رکھتا ہے۔ ضروری نہیں ہم جو محرومیوں کے پس منظر میں خود کو بد نصیب سمجھ رہے ہیں اللہ بھی ہمیں ایسے ہی دیکھتا ہو۔ یاد رکھیں اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس لیے ہر حال میں خوش گمان رہیں۔ ہمارا کام دعا کرنا ہے اور آگے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس سوچ کا فوری انعام تو یہ ہے کہ پریشانی، غم، احساس محرومی اور پچھتاوا ہماری زندگی سے ختم ہونے لگتا ہے، اور مستقل بنیادوں پر اگر سوچ کی آبیاری ان نکات پر کی جائے تو آخرت کی کامیابی تو گارنٹی ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی آسان لگتی ہے، آسان لگتی ہے۔ طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب، وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفيها بالذهاب. طويل الشوق يبقى في اغترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواهي، تدوسين المصاحب بالتراب، وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب، ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكتفيها بالذهاب. رأيت الله في ذا الكون ربا، جميع الكائنات له تحابي، شواهد أنه فرد جليل على رغم المجاهر بالكلاب. رأيت الله في ذا الكون ربا جميع. پیارے دوستو، اگر آج کا میسج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز روزانہ حاصل کرنے کے لیے
ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔